اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں ہم مسلسل روزے کے سلسلے سے، رمضان کے سلسلے سے احکامات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک منسوب ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات سے، اور یہ اہل بیت کے لیے حزن و اندوہ کا دن ہے۔ آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت نما وفات کے سلسلے سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی خدمات کو، ان کی عظمتوں کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر اکرم کا ایک جملہ ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں ہے خدیجہ جیسی۔ یہ جملہ اپنے آپ میں ایک فضیلتوں کی کتاب ہے۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہاں ہے خدیجہ جیسی، یعنی نہیں ہے خدیجہ جیسی، کوئی نہیں ہے خدیجہ جیسی۔ البتہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تقابل کی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں چہاردہ معصومین بالکل الگ ہیں، ان کا کوئی تقابل ہی نہیں، وہ اصلاً مخصوصاً خارج ہیں ان تقابل کے مسائل سے۔ جناب خدیجہ کا تقابل ان سے نہیں ہو رہا۔ ان چہاردہ معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہستی میں، مخلوقات خدا میں، جو خدیجہ کے مقام کو حاصل کر سکے یا درک کر سکے یا چھو سکے۔ اگر تاریخ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہم کو کچھ نہیں ملتا، کوئی جملہ نہ ہوتا، کسی نے آپ کے سلسلے میں کچھ نہ بیان کیا ہوتا، تب بھی پیغمبر کا یہ ایک جملہ کافی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرنا۔ کتنی فضیلتیں ہیں اس ایک جملے میں کہ کہاں ہے خدیجہ جیسی، یعنی نہیں ہے۔ ازواج پیغمبر بہت ہیں، لیکن کسی کے لیے پیغمبر نے یہ جملہ نہیں فرمایا، اپنے خاندان کے کسی شخص کے لیے جملہ نہیں فرمایا۔ فرمایا خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس نے میری تصدیق کی، میری حمایت کی، جب سب مجھے جھٹلا رہے۔ سب کا مطلب ہے کہ سب جھٹلا رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے 10 یا 11 چچا تھے۔ کہاں ہے تاریخ میں یہ چچا؟ 3 اسلام لائے۔ جناب ابو طالب شروع سے مسلمان ہے، یعنی جناب امیر المومنین اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد جو مسلمان ہیں وہ جناب ابو طالب ہے۔ البتہ ان کا اسلام مخفی ہو، ایک الگ بحث ہے۔ ایک جناب حمزہ ہیں جو مکے میں ہی اسلام لے کر آئے اور حمایت کی آپ پیغمبر کی۔ تیسرے جناب عباس ہیں جو جنگ بدر میں آئے تھے، اسیر ہوئے اور اس کے بعد اسلام لے کے آئے۔ اس کے علاوہ کسی چچا کا نام نہیں ملتا جس نے پیغمبر کی حمایت کی، برعکس پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پیغمبر کی 6 پھوپھیاں ہیں، 3 مسلمانوں، باقی کوئی نہیں۔ ان کی اولاد ہوگی، ان کی اولادوں کی اولاد ہوگی، ان چچاؤں کی اولاد ہے، ان کی اولادوں کی اولاد ہے، کوئی نہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کسی نے میری تصدیق نہیں کی، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی زحمت ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے اسلام پر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ نہیں دیا، اور اپنا مال اسلام کو دیا تاکہ اسلام اور دین ترقی کر سکے۔ کتنا مال دیا؟ جناب خدیجہ کس طرح کی مالدار خاتون تھی؟
جناب خدیجہ عرب میں، مکے میں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا بزنس مین سمجھتے تھے، جو بڑے بڑے بزنسز رکھتے تھے اور کرتے تھے، وہ در اصل جناب خدیجہ کے مال سے تجارت کرتے تھے، یعنی پیسہ جناب خدیجہ ان کو دیتی تھی، وہ اس سے تجارت کرتے تھے اور مکے کے بڑے بزنس مین کہلاتے تھے۔ یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام بزنس مین انڈر تھے کس کے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کے۔ سب سے بڑی بزنس وومن آپ تھی، اسی لیے آپ کو ملکہ بطحہ کہا گیا ہے، ملکۃ العرب بھی کہا گیا ہے، عقیلہ بھی کہا گیا۔ آپ پاک دامن عورت ہیں اس زمانے میں۔ ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں تو بہت عظیم ہے، اس دور میں اتنا مال کہ کچھ لوگ تجارت سے لوٹے اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں مال کو پیش کرنا شروع کیا، تو جہاں پر مال دیا جا رہا تھا وہاں کچھ لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مال رکھا گیا۔ اس وقت کا مال سونا اور چاندی کے سکے تھے، مال رکھا گیا، اس طرح سے رکھا گیا اور اتنا مال رکھا گیا کہ اس طرف والے اس طرف والے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، اتنا بڑا ذخیرہ تھا سونے اور چاندی کا۔ یہ مال کا ایک حصہ ہے، ایک تجارت کا فائدہ ہے۔ اس طرح کا مال جس کے پاس تھا، اس نے راہ اسلام میں اس طرح اس مال کو لٹایا اور خرچ کیا۔ شیب ابو طالب کی زندگی میں، بعد کی زندگی میں مہاجروں کی مدد کرنے کے لیے، غلاموں کی خرید کے لیے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کی جان بچانے کے لیے، اس مال کو راہ خدا میں وہ پیغمبر کے مشن میں اس طرح سے خرچ کیا کہ آخر میں کچھ نہیں تھا۔ ملکۃ العرب کی بیٹی جب شادی کر رہی ہے تو اس کے پاس مٹی کے سامان ہیں، جس کی ماں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ سوائے سونے اور چاندی کے کچھ نہیں تھا۔ کہاں گیا یہ مال؟ اسلام پر خرچ ہوا۔ یہی سے فرق انسان کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سونے اور چاندی کے ذخیروں کو اسلام پر خرچ کیا، کچھ وہ کردار ہیں جنہوں نے بعد رسول مال کو اسلام کے نام پر جمع کیا اور اپنوں میں بانٹا، اس طرح سے کہ کلہاڑی سے سونے کو توڑ توڑ کے اور کاٹ کاٹ کے بانٹا۔ یہ فرق ہے، یہ کردار کا فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے اور بتانا ضروری ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ عظیم خاتون، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی نے کل شب کی اپنی تقریر میں اسی جملے کی طرف اشارہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو دنیا تک پہنچائیں، ان کے اس کردار کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ شاید کچھ صلہ ادا کر چکے ہوں، ورنہ اصل تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اس وقت تصدیق کی اسلام کی جب کوئی نہیں تھا تصدیق کرنے والا، اس وقت مال دیا جب کوئی نہیں تھا مال دینے والا۔ تو اگر ہم پوری زندگی بھی ان کی عظمتوں کو بیان کرنے میں صرف کر دیں تو ہم نے کچھ ادا نہیں کیا۔ لیکن بہرحال نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لہٰذا ہم آئیں، آگے بڑھیں، خصوصاً ہمارے جوان آگے بڑھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو پڑھیں، سمجھیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ دنیا کو حق ہے جاننے کا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کس طرح سے اسلام کی خدمت کی، کس وقت پیغمبر کا سپورٹ کیا۔ پیغمبر کی زندگی میں اتنی اہمیت کسی خاتون کو نہیں۔ عظمتیں ہیں، کچھ منسوب ہیں عظمتیں آپ سے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب کی باوقار ترین خواتین، پیغمبر کی وہ زوجہ ہیں کہ جس وقت آپ کی زوجیت میں ہیں کوئی اور شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ، یعنی پیغمبر نے جب تک آپ زندہ رہیں کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی، یہ تاریخ میں ثبت ہے، سب نے لکھا ہے۔ بعد از رحلت جناب خدیجہ آپ نے شادیاں کیوں؟ متعدد شادیاں، اس کے باوجود یاد کرتی پیغمبر یاد کرتے تھے۔ کوئی اگر ایسا آ جاتا تھا جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جاننے والا ہوتا تھا یا دوست ہوتا تھا تو پیغمبر اس کا اکرام کرتے تھے،
صرف محبت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا یا احسانات کے بدلے کے لیے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر کی وہ حامیاں ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں حمایت کی جب کوئی حامی نہیں تھا. یہ بہت سخت کام ہوتا ہے. جب پیغمبر تھک کر ہر طرف سے پریشان ہو کر گھر میں آتے تھے تو اس محبت اور شفقت سے پیش آتی تھی کہ پیغمبر کے لیے آسان ہو جاتا تھا دوبارہ گھر سے نکلنا تبلیغ اور رسالت. کبھی کوئی شکایت نہیں. شیخ ابو طالب کی زندگی سوچیں، جہاں پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے وہاں رہنے والے، محاصرے میں رہنے والے. وہ خاتون جو ملکۃ العرب تھی، جس کے گھر میں سونے اور چاندی کے سکے کا انبار تھا، پیغمبر کی محبت میں اور حمایت دین اسلام میں اس نے درخت کے پتے کھائے اور شکایت نہیں کی، اف نہیں کی کہ میں نے کیا چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئی. ہوتا ہے آج کتنا آسان ہے، تھوڑی سی پریشانی ہو زوجہ شوہر کو تانا دے دیتی ہے یا شوہر زوجہ کو تانا دے دیتا ہے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا تھا تمہاری وجہ سے آج اس حال میں. کبھی جناب خدیجہ نے پیغمبر سے نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے یا اسلام لانے کی وجہ سے مجھے اس طرح کی پریشانی ہے. نہیں، یہ بلند کردار ہونے کی علامت ہے. کیا حق نہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کہ ہم اس کردار کو دنیا تک پہنچائیں، لوگ جانے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ہم 10 رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرائیں. ٹھیک ہے اس سال ہم اس طرح سے مجلسیں برپا نہیں کر سکتے، ہم اس طرح سے ماتم کے دستے نہیں نکال سکتے، ہم اس طرح سے عزاداری نہیں کر سکتے، لیکن بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھنے کے ذریعے، جو بول سکتے ہیں وہ بولنے کے ذریعے، جو شعر کہہ سکتے ہیں وہ شعر کے ذریعے، جو نوحہ کہہ سکتے ہیں نوحے کے ذریعے، جو انٹرنیٹ پہ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ جو لوگ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. جو جس طرح سے کرے بالآخر وہ تعظیم کر رہا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر رہا ہے. پیغمبر کے سامنے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نام لیا گیا. آپ نے صرف یاد کر کے افسردہ نہیں ہوئے، آپ نے باقاعدہ گریہ کیا. بار بار کہتے تھے کہ خدیجہ ایسی نہیں ہے. کہ آپ کے ازواج میں سے ایک زوجہ نے ایک دفعہ تانا دیا کہ آپ ہمیشہ اس ضعیفہ کو یاد کرتے رہتے، تو پیغمبر نے غصہ کیا کہ کہاں تم اپنا مقابلہ کر رہی ہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں ملا اس سے، کوئی نہیں اس کے جیسا، کوئی نہیں ہے مطلب کوئی نہیں ہے. یعنی ازواج میں سے کوئی جناب خدیجہ کے پائے پہ نہیں پہنچ سکتا. جناب خدیجہ سے نسل پیغمبر چلی، جناب خدیجہ کے بطن اطہر سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ولادت. جناب خدیجہ وہ ذات ہے کہ جن کو خدا سلام کہلواتا ہے جبرائیل کے ذریعے. یہ عظمت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. وہ ذات ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نور آپ کے بطن میں اطہر میں آیا تو قریش کی خواتین آپ سے بات نہیں کرتی، آپ اکیلی تھی، لیکن یہ جنین آپ سے گفتگو کرتی. پیغمبر کوئی بات نہیں بتائی تھی آپ نے. ایک دن پیغمبر داخل ہوئے گھر میں، دیکھا جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہے، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا، کس سے بات کر رہی ہے؟ کہ یہ جنین جو میرے پیٹ میں، یہ بچہ مجھ سے بات کر رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اسی وقت جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہ جنین بیٹی ہے، اور اولین اور آخرین کی سردار ہے، اور اسی سے میری نسل چلے گی. یہی بابرکت ترین خاتون ہے جس کے ذریعے سے نسل امامت آگے بڑھی، اور اسی کی نسل میں امام ہے. یہ مونسہ ہے، یہ عظمت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس. کس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا شوہر خاتم الانبیاء، اس کا داماد سید العصیہ، اس کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین،
یہ شرف صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے، جس کے نواسے حسن اور حسین ہیں، جس کے نواسوں میں اور اولاد میں وہ 9 امام ہیں جو امام حسین کی نسل سے چلے اور امت کے امام ہیں۔ انہی کی نسل میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو آج غمگین ہو کے اپنی جدہ کو یاد کر کے ہماری ذمہ داری ہے، ہم خوش ہوتے ہیں آپ کی خوشی میں، ہم غمگین ہوتے ہیں آپ کے غم میں۔ آج اہل بیت کا غم کا دن ہے تو گویا ہمارے لیے بھی غم کا دن ہے، ہم پرسہ پیش کریں امام کی خدمت میں۔ لیکن بہترین پرسہ وہ ہوگا کہ ہم دنیا تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو، سیرت کو، کردار کو دنیا تک پہنچائیں جس طرح ممکن ہو۔ ہم نے آج احکامات کو بیان نہیں کیا، اسی لیے نہیں کیا کہ احترام میں آج آپ کی فضیلت کو بیان کیا کہ جب ہم آپ کی فضیلتوں کو بیان کریں گے تو خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم احکامات کو صحیح سے جان سکیں، وہ ہم سے خوش ہو کر، پیغمبر ہم سے خوش ہو کر ہماری دعاؤں کو مستجاب کریں گے، ہماری عقل کو منور کریں گے تاکہ کل ہم احکامات کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ کیا کہنا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ شیب ابو طالب کی سخت 1 سال کی سخت زندگی نے آپ کو ضعیف کر دیا، اور شیب سے نکلنے کے 2 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، جو کہ تقریباً شہادت ہے۔ سختیاں پیغمبر کے لیے آپ نے برداشت کی تھی۔ تین وصیتیں کی آپ۔ پہلی وصیت یہ کی کہ مجھے قبر میں نے جو کیا ہے اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں نظر آتا تم نے کوئی میری کوتاہی کی ہو میری خدمت، کبھی تم نے کچھ نہیں کہا، سب کچھ اپنا فدا کر دیا، مال و دولت سب کچھ دے دیا، کوئی کوتاہی نہیں، اتنی سختیوں میں میرے ساتھ زندگی گزاری۔ ملکۃ العرب تھی۔ دوسری وصیت اپنی بیٹی کے لیے کی، یہ یتیمہ ہو جائے گی، چھوٹی بچی ہے، کل کوئی اسے مارے نہیں، کوئی جھڑکے نہیں، کوئی تماچا نہ مارے۔ کتنی فکر تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ تیسری وصیت روایت کہتی ہے کہ خود نہیں کی، اپنی بیٹی کے ذریعے کہلوایا، بیٹی کے ذریعے کہلوایا، پیغمبر کو تک خبر پہنچائی کہ میری ماں کہتی ہے قبر سے وحشت ہے تاریکی سے، آپ اپنا وہ کرتا جس میں وحی نازل ہوتی ہے اس کو میرا کفن کیجیے۔ پیغمبر بتاتے ہیں بہشت سے جبرائیل کفن لے کر آئے جناب خدیجہ۔ خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، پیغمبر نے غسل و کفن دے کر حجون میں دفن کیا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب خدیجہ کے معارف کو حاصل کر سکیں یا دنیا تک پہنچا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔